ایج بھی میٹر کرتی ہے؟ بہت زیادہ ایج گزر گئی ہو تو پھر؟ بالکل ایسا آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، پہلے شادی ہوتی تھی 18 سال میں 20 سال میں، اگر پہلے عمر کا حساب لگایا جائے تو پہلے عمریں تھی زیادہ، اس وقت شادی ہوتی تھی 30 سال میں بھی شادی ہوتی تھی نا، تو 40 سال کے بعد وہ جوانی، 40 سال تک، 40 سال کے بعد بڑھاپا۔ اب عمر ہو گئی ہے کم، پہلے 100 سال تھی، تو اب جو ریشو چل رہی ہے 50 60 سال 65 سال جو اور شادیاں 30 کے بعد ہو رہی ہیں، اور شادیاں تھی۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ خاص خیال رکھیں، 20 ایئر میں شادی ہو جانی چاہیے۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا بچے بھی پیدا ہوں فوراً اور بے اولادی والا ایشو بھی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ بیٹے بھی دے، سارے معاملات میں فٹ بھی رہیں، تو 18 سے 22 سال کی ایج میں شادی کر دینی چاہیے، بچے کی بھی بچی کی، دونوں کی، لڑکا لڑکی دونوں کی، کیونکہ اور یہاں تو ایک عام کانسیپٹ ہے لڑکی کی شادی جلدی کر دو، لڑکی کی تو خیر جب مرضی ہو جائے گی۔ نہیں، لڑکے کی عمر، میرے پاس جتنا بے اولادی والا کیسز آتا ہے وہ 30 پلس سے زیادہ آتا ہے۔ ایسے افراد جن کی ایج، ایسے مرد جن کی 30 سال کے بعد شادی ہوتی ہے، اکثر اوقات تقریباً کہہ لیں 50-60% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو میڈیسن کھا کے ہی اس کے بعد ہی اولاد والا معاملہ حل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ میڈیسن پہ رہتے ہیں پھر۔ تو اس لیے فٹنس کے لیے مرد ہو یا عورت ہو، جو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی فٹنس رکھی ہے ایج کے لحاظ سے، وہ آپ دوائیوں سے حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بچہ گرتا ہے فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، بڑا جوان گرتا ہے وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جب بوڑھا گرتا ہے تو اسے پکڑ کے اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، حالانکہ اس کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، بادام کی گری بھی ہوتی ہے، ہر چیز وہ کھا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اسے پکڑ کے اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ ڈھلنا ہے۔